درخت کے نیچے تمام تاجر اکٹھا بیٹھ جائیں گے، سب درخت کے چھاؤں میں بیٹھیں گے، وہ دھوپ میں بیٹھے گا، لیکن اس کی شان یہ ہوگی کہ جس طرف وہ بیٹھے گا سایہ درخت کا اسی طرف چلا جائے گا۔ 500 برس پہلے، اب اسی 500 برس پہلے جو راہب نے پڑھا تھا عیسیٰ کے صحیفوں میں، جس جگہ وہ درخت تھا اسی درخت کے کنارے اس نے گرجا گھر بنایا، صرف اس مقصد کے تحت کہ ایک روز مکے سے محمد ابن عبداللہ کا ادھر سے گزر ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی قیام فرمائیں گے، ان کی شان عظمت والی ہوگی، وہ رفعت والے ہوں گے۔ ایک ایک سال گزرتا رہا، ایک ایک زمانہ گزرتا رہا، ایک ایک صدیاں گزرتی رہی۔ 500 برس کا جب زمانہ گزرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، سرکار کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی، آپ اپنے چچا حضرت ابی طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے نکلتے ہیں، اسی راستے سے گزرے جس راستے کو گرجا گھر کے راہب نے سوچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے آپ کے تجارتی قافلے کا گزر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ شدت کی تھی، جتنے تاجر تھے جب درخت کو دیکھا تو ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد تمام تاجر اس چھاؤں میں چلے گئے جس طرف درخت کا چھاؤں تھا، جس طرف درخت کا سایہ تھا۔ جب لوگوں کے ہجوم کو دیکھا تو گرجا گھر کے راہب نے گرجا گھر کے چھت پر چڑھ کر کے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ وہ منظر کو دیکھ رہا ہے کہ جتنے تاجر ہیں تمام تاجر سایہ کے قریب جا رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان ہے جس کی خوبصورت چہرہ ہے، جس کا چہرہ خوبصورت ہے، جس کی زلفیں خوبصورت ہے، جس کی نگاہیں خوبصورت ہے، وہ نوجوان دھوپ میں کھڑا ہے۔ راہب کا بیان ہے کہ لوگ سائے کے نیچے بیٹھے، وہ نوجوان دھوپ میں کھڑا، لیکن میری نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ جس طرف محمد جا رہے تھے سایہ ادھر جا رہا تھا، جس طرف آقا جا رہے تھے سایہ ادھر جا رہا تھا۔ راہب نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ محمد ابن عبداللہ کو اپنے گرجا گھر میں کیسے میں بلاؤں۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا جتنے لوگ آئے ہیں گن لو اور ان کا کھانا پکاؤ۔ آگے بڑھنے کے بعد تاجر کے مالک سے کہا ہم آپ لوگوں کی دعوت لینا چاہتے ہیں۔ دعوت قبول ہوئی، دسترخوان لگ گیا، جتنے نوجوان تھے جتنے تاجر تھے تمام لوگ آئے۔ گرجا گھر کا راہب دیکھ رہا ہے اپنے نگاہوں سے کہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کیونکہ وہ سب کے انتظار میں نہیں ہے، وہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے انتظار میں ہے۔ اس کی آنکھیں ترس رہی ہے، وہ اپنے پلکوں کو بچھائے ہوئے ہے۔ جتنے لوگ تھے تاجر سب تاجر آ گئے، لیکن محمد ابن عبداللہ تشریف نہیں لائے۔ دسترخوان پر نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ وہ حسین صورت والا نوجوان کیوں نہیں آیا؟ کہا اسے رکھوالی مال کی کرنے کے لیے ہم لوگوں نے بٹھا رکھا ہے، کیونکہ وہ یتیم ہے، یتیم۔ تب تک گرجا گھر کا راہب بول پڑا اپنے زبان پر تالا لگاؤ، وہ یتیم نہیں ہے، یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، انسان سسکتی ہوئی انسانیت کو جنزیر سے آزاد کرانے والے ہیں۔ آپ انہیں یتیم کہہ رہے ہو، وہ یتیم نہیں ہے۔ گرجا گھر کا راہب آگے بڑھا، وہ پڑھنے کے بعد بارگاہ رسالت امام میں پہنچا، کہا وہ نوجوان آپ کا میں انتظار 500 برس سے کر رہا ہوں، اس لیے اب وقت آیا ہے تو میرے گھر کو چمکا دیجئے، میرے مقدر کو چمکا دیجئے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا جس نے 500 سال تک مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کیا، اور آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ پیدائشی اپنے نبی کے امتی ہو۔ آپ دھرتی پر جنم لیتے ہو تو نبی کے وفادار کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب نبی کے وفادار کے گھر میں آپ کی پیدائش ہے تب میرے امام کا مزدہ آپ کے لیے ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کم سے کم عظمت سمجھو، بے شک، اپنے نبی کی رفعت سمجھو۔
اپنے نبی کی شان سمجھو، ہے نا؟ کتنے خوش نصیب ہو آپ بیٹھے ہو تو کس کی محبت میں؟ دنیا دار کی محبت میں نہیں، احمد مختار کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ احمد مختار۔ انشاءاللہ جب کل جلوس لے کر کے نکلو گے تو آپ سنت ملائکہ ادا کرو گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ سب سے پہلے جو جھنڈا نصب کیا وہ کوئی اور نہیں، سید الملائکہ جبریل امین جھنڈے کو کاٹے کے چھت پر سبحان اللہ۔ اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اے کعبہ خوشی منا، تجھے بدوں سے پاک کرنے کے لیے محمد ابن عبداللہ آ رہا ہے۔ آج ہم محلے کو نہیں سجا پاتے ہیں، جب میرے آقا کی ولادت کی تاریخ قریب آئی تو اللہ نے کہا فرشتوں دنیا کو سجا دو، پورو گلوان کو سجا دو، جنت کو سجا دو، کیونکہ میرا حبیب جانے والا ہے، میرا طبیب جانے والا ہے، میرا نور جانے والا ہے۔ جو اپنے گھر کو سجاتے ہیں وہ سنت ملائکہ اور سنت الہیہ ادا کرتے ہیں۔ یہ میلاد شریف جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ سنت الہیہ ہے، یعنی ہم دنیا دار کی نہیں اپنی پروردگار کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے نبی کے میلاد کو اللہ نے پڑھا ہے۔ کس نے پڑھا ہے؟ اللہ نے پڑھا ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے پر ہیں اور جو بھٹک گئے ہیں وہ ملا کے راستے پر ہیں، ہے نا؟ تو کم سے کم اس چیز کو خیال میں رکھو، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے میلاد کو پڑھا۔ آج ہم زمین پر پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کے میلاد کو عرش اعظم پر پڑھا۔ آج تو ہم گنہگاروں کے درمیان پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کے میلاد کو فرشتوں کے درمیان پڑھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، نبی کی میلاد وہ میلاد ہے، وہ میلاد ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میرے حبیب اگر تم کو بنانا نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، اپنے رب ہونے کا ظاہر بھی نہ کرتا، اپنے رب ہونے کا ظاہر بھی نہ کرتا۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں وہ کمالی حسن حضور ہے، سبحان اللہ۔ مانے نقشے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے یہی شمع ہے دھواں نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو۔ اور ایک بات اور، ایسا نہ ہو کہ آپ کا شمار غداروں میں ہو جائے۔ جب جلوس لے کر کے نکلنا تو ادب کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ادب کے ساتھ۔ یہ دل میں خیال رہے اگر مدینے میں جا کر کے گنبد خضرا نہیں دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم اپنی آبادی میں نبی کی گنبد خضرا کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور خدا کے لیے کوئی ایسی بات نہ پیش آئے جس سے نبی کے وفاداروں پر الزام عائد ہو۔ ہمارے نبی پیس تھے اور ایسے پیس تھے کہ آج بھی دنیا تعریف کر رہی ہے اور قیامت تک کرے گی۔ ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، نبی آج تو کہتے ہیں نبی کو غیب کی بات ہے نہیں معلوم نا، لیکن سنو، کوئی عورت ہو حمل قرار پائے، کیا پائے؟ حمل قرار پائے، یعنی حمل ٹھہرے، حمل ٹھہر جائے، آپ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے جائیے، الٹرا ساؤنڈ ہوگا، ایک لوتھڑا دکھائی دے گا، کئی دن تک؟ 41 دن تک۔ میرا دعویٰ ہے اگر بات غلط ثابت ہو جائے گی دونوں ہاتھ کٹا کر کے یہیں چلا جاؤں گا۔ 41 دن تک، 39ویں دن الٹرا ساؤنڈ کروائیے صرف ایک لوتھڑا دکھائی دے گا، 40ویں دن آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیے ایک لوتھڑا دکھائی دے گا، 41ویں دن آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیے صرف گوشت کا ایک لوتھڑا دکھائی دے گا۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ سائنسداں بتا سکتا ہے کہ یہ انسان بنے گا، جانور بنے گا، چرندہ بنے گا، پرندہ بنے گا۔ یہاں سے لے کر کے امریکہ، امریکہ سے لے کر کے رشا، اور رشا سے لے کر کے لیبیا جوائلر تک، پوری دنیا پورب سے لے کر کے پچھم، اتر سے لے کر کے دکن تک چلے جاؤ، کہاں بارش ہوگی آج بتانے کی طاقت رکھتے ہیں، کہاں ہوا کا جھونکا آئے گا بتانے کی طاقت رکھتے ہیں، سورج کی شعاعوں کو کیچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں ایک تصویر دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن آج سے پونے 1500 برس پہلے میرے نبی نے مکے میں فرمایا کہ 41 روز تک
کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے، چرندے کا بچہ ہے، پرندے کا بچہ ہے، لیکن جب 42واں روز آتا ہے الٹرا ساؤنڈ کراؤ گے اس کا چہرہ بنا ملے گا، اس کے چہرے پر آنکھ ہوگی، اس کے چہرے پر ناک ہوگا، اس کے منہ میں زبان ہوگی، اس کا کان ہوگا، اس کا سر ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا، اس کا پیر ہوگا، اس کا سینہ ہوگا۔ 41ویں دن تک صرف گوشت کا لوتھڑا، 42ویں دن اس کا ہاتھ بھی بن گیا، اس کا پیر بھی بن گیا، اس کا چہرہ بھی بن گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب 41 دن گزر جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اب اسے بنا دو، فرشتہ ایک ہی دن میں اسے انسان بنا دیتا ہے۔ جو میرے نبی نے 1500 برس پہلے کہا تھا، آج سائنس اس مقام پر پہنچی ہے، سائنس نے ترقی کر لی لیکن غیرتدار مسلمان آج تک ترقی نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ پھر آواز ہمارے لیے آئی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ بے شک طریقہ اپناؤ، اپنے آقا کا طریقہ اپناؤ، اپنے آقا کی سنت پر عمل کرو۔ بے شک بے شک۔ ہاں لیکن آپ تو فالو کس کو کر رہے ہیں؟ موبائل میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کسی کے بال کو دیکھا اس بال والے کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر وہ ستر عورت کھول کر کے چل رہا ہے تو آج کے نوجوان بھی ستر عورت کھول کر کے چل رہے ہیں۔ کہا دیکھا ہوں موبائل میں فلاں ہیرو اس انداز میں چل رہا ہے نا، فلاں ہیرو اس انداز میں چل رہا ہے۔ بتاؤ اس ہیرو کے نقش قدم پر چلو گے تو صرف گناہ لکھا جائے گا، اور مصطفیٰ کی ایک سنت پر عمل کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اگر ادھر رہو گے دنیا تمہیں آوارہ کہے گی، بے شک زمانہ تمہیں ڈکیت کہے گا، لوگ تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، لوگ یہ کہیں گے شریف آدمی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کی شرافت اس کے چہرے سے ظاہر ہے، نہ اس کے لباس سے ظاہر ہے، نہ اس کے کردار سے ظاہر ہے، نہ اس کے افعال سے ظاہر ہے۔ اور جب نبی کے سنت پر عمل کرو گے دنیا یہ کہے گی اسے مت چھیڑو، یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ نبی کا متوالا جا رہا ہے، یہ نبی کا شیدائی جا رہا ہے۔ اگر اسے چھیڑو گے تو بات وہاں تک جائے گی جہاں مدینہ کہا جاتا ہے، اور جب مدینے تک بات جائے گی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے مسلمانوں اگر دنیا میں آئے ہو تو نبی کے وفادار ہو جاؤ، اگر وفادار ہو جاؤ گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ اگر غدار ہو تو دنیا بھی بیکار ہے اور عقبہ بھی بیکار ہے نا؟ بے شک دنیا بھی بیکار ہے، عقبہ بھی بیکار ہے۔ تقریریں سننے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو۔ اگر روکا جائے شراب مت پیو تو مت پیو، جوا مت کھیلو تو مت کھیلو، کسی کے بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہ اٹھاؤ تو نہ اٹھاؤ۔ لیکن آج تو عالم یہ ہے کہ جتنی تقریریں ہوتی ہیں اس سے زیادہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ عجیب و غریب حالات ہیں، قوم کے حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک روز ہم منکاپور کے اندر تھے، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک آدمی نے کہا راما پور کے مسلمانوں کے حالات اتنے بد سے بدتر ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ سید عبدالرحیم کی تربت پر چلے جائیے رات کو 8 بجے کے بعد، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مولا یہ اللہ والا کتنا صبر کر رہا ہے، جس روز اس کا سر پروان چڑھ جائے گا تو نہ تم رہو گے نہ تمہاری اولادیں رہے گی۔ اگر سچ تو یہ ہے، اگر میں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا۔ اگر آج ہم اس ملک کے اندر شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو نہ یہ میری طاقت ہے، نہ یہ میرا پاور ہے، نہ میرا اقتدار ہے۔ اگر آج ہم آباد ہیں تو اپنے باپ کے دم قدم سے نہیں بلکہ بھارت کے خواجہ پاک کے دم قدم سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ ان کی ہمارا باپ ایک آبادی کے لیے ہے، لیکن خواجہ پاک پورے ہندوستان کے لیے ہے۔ تو ہمیں بسانے والا میرا باپ نہیں ہے بلکہ بھارت کا خواجہ پاک
بے شک سبحان اللہ لیکن اتنا بے غیرت ہوئی گئے ہیں، نعرہ لگاؤ تھے کہتے سید عبد الرحیم کا دامن نہیں چھوڑ، اور جیسے شام کے 8 بجے تھے ایسے بیئر کی دکان پر بوتل لے کے ہاتھ میں اور کہتے دامن نہیں چھوڑے کہ بیئر کے بوتل ہاتھ میں۔ اللہ اتنا بے غیرت ہوئی گئے، اتنا نہ شرم لاگت ہے کہ ہم کیسے کہیں گھر کی دامن نہیں چھوڑیں گے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر ان کا دامن ہاتھ میں لگ جائے تو انشاءاللہ بیڑا، ہاں تو کم سے کم ان کے دامن لے کے چلو۔ ہم تم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کری تن بھیک مانگی، بھیک، اب بھی وقت ہے ہمیں بھیک دے دو اپنی زندگی کی، اپنی زندگی مت تباہ کرو، خدا کے لیے اپنی زندگی مت تباہ کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کس محبت سے پالا؟ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے ماں باپ نے کتنی دقتوں صعوبتوں کو برداشت کیا؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی چند قطرے پینے کے بعد نہ جانے کتنے جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم شراب پی کر کے نکلے، سڑک حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کام کا نہیں، پیر ٹوٹ گیا کسی کام کا نہیں، چہرہ خراب ہو گیا کسی کام کا نہیں، آپ تو پیٹ پر لیتے ہو، لیکن آپ کے ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے، باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہے، بچوں کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اسی لیے خدا کے لیے آج ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے یہ وعدہ کر لو کہ اگر ہم بیئر پیتے ہیں تو آج سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اب کبھی نہیں پیئیں گے۔ اسی لیے اگر پیئیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، اور اگر نہیں پیئیں گے تو جنت کے حقدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، بے شک کم سے کم اب تو ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں جب کوئی فون کرتا ہے تو پروگرام کے لیے سیدھا کہہ دیتے ہیں میں تقریر سن کر کے کیا کروں گی جب حالات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، کیوں تقریر کروا رہے ہیں؟ تقریر سننے کا مطلب یہی ہے۔ ابھی رات میں شاہ پور میں نے کہا تھا کثیر تعداد میں علماء ربانیوں تھے، کم سے کم 2 درجن کے اعتبار سے لوگ اشاش کرنے لگے۔ میں نے کہہ دیا کہ تقریر کرنے سے کیا مطلب جب ماحول ہی نہیں بدل رہا ہے، جب سوچ نہیں بدل رہی ہے، جب فکر نہیں بدل رہا ہے۔ کیوں؟ فکر بدلو، سوچ بدلو، خیال بدلو، کب بدلو؟ جب تمہارے جنازے کو پڑھنے والا نہیں ملے گا تب بدلو گے؟ جب تمہارا فاتحہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا تب بدلو گے؟ جب تمہارے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں رہے گا تب بدلو گے؟ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر اسلام کی تاریخ الٹ دی جائے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ آج تو اگر کسی کو دیکھ لیتے ہو تو دل میں یہ خیال آتا ہے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے زنا کر جاتے ہو، ہم بستری کے ان مرحلے سے گزر جاتے ہو، کاش اگر یہ میری ہو جاتی، اس کا حسن میرا ہو جاتا، اس کا شباب ہو جاتا، اس کی جوانی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم اس سے محبت کرتے، اس سے اپنے گھر کو آباد کرتے۔ لیکن تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے، کبھی تم نے خیال نہیں کیا کہ اب اسے کپڑے کی ضرورت ہے، کبھی تم نے خیال نہیں کیا کہ اب اسے ضرورت زندگی کی ضرورت ہے۔ دوسرے کی بیوی پر نگاہ پڑی، دل میں خیال آیا بہت حسین ہے، دوسرے بہن کو دیکھا دل میں خیال آیا بہت حسین ہے، دوسری کی بیٹی کو دیکھا دل میں خیال آیا بہت حسین ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ ایک نوجوان بارگاہ رسالت امام میں پہنچا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کون سا گناہ؟ کہا سرکار میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کس سے کرو گے؟ کہا سرکار فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہو ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی گناہ کرے تب؟ کہا یا رسول اللہ گردن مار دوں گا۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تب؟ کہا یا رسول اللہ اس کی لاش کو شراب پر لٹکا دوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری بیوی سے کوئی زنا کرے تب؟ کہا یا رسول اللہ اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نادان کہیں گے جس سے گناہ کا ارادہ کر کے آیا ہے وہ بھی تو
کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اتنا سننا تھا، خوف خدا سے دل کانپ گیا، نوجوان نے توبہ کر لی، اے یا رسول اللہ اب میں آج سے گناہ نہیں کروں گا۔ اور جب اس نے توبہ کی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو اگر آج سے گناہ نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن ہماری انگلیوں کو پکڑ کر کے تم جنت میں جاؤ۔ تم بھی وعدہ کر لو، مدینہ شریف نہیں گئے ہو، روضہ رسول کو دیکھ کر کے یہی وعدہ کرو یا رسول اللہ ہم آپ کو حاضر و ناظر مان کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو میں کر رہا ہوں تو ان کو خبر نہیں ہے، میں انگلیوں پر جیسے تسبیح گنی جاتی ہے ایسے ایک ایک نوجوان کے نام کو گنا دوں۔ سچائی ہے، صداقت ہے، اس سے منہ نہیں بس، کیونکہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وہی جملہ کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے، کیونکہ ہمیں نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کو چہرہ دکھانا ہے، چہرہ۔ اما تم وارث ہو اپنے باپ کے جاگیر کی، ہم وارث ہیں دین کے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ کانکا بنی اسرائیل، میری امت کے علماء خدمت دین میں بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں، ہم اپنے نبی کے دین کے وارث ہیں، ہم وہی کام کریں گے جو میرے مصطفیٰ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو خدا کے لیے کم سے کم گناہ کرنا چھوڑو، اگر گناہ کرنا نہیں چھوڑو گے تو یہ دن سوچ لو کہ بہت برے دن آئیں گے، بہت برے دن آئیں گے، تو اس سے برے دن اب کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کم سے کم ارادہ بدل لو، سوچ بدل لو، فکر بدل لو، خدا کے لیے آپ جیسے بھکاری کو بھیک دیتے ہو ایسے ہم تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا رہے ہیں، ہمیں بھیک دے دو، اپنے حیا کی بھیک، اپنے حیا کی بھیک ہمیں دے دو۔ جس روز تمہارے اندر حیا پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، تمہارے لیے، ہیں بھی وہاں تمہارے لیے، اسی بات کو سن لیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، کس کے لیے؟ آقا نبی کے کے لیے، لیے۔ کس کے لیے؟ آقا کے نبی لیے، نبی کے لیے۔ بے شک، مکین و مکا کس کے لیے؟ نبی کے لیے، نبی کے لیے۔ بے شک، چنین و چنا نبی کے لیے، بنے دو جہاں نبی کے لیے، ہم آئے نبی کے لیے، یہاں کس کے لیے؟ نبی کے لیے، اٹھے بھی وہاں نبی کے لیے، اب آپ کہو گے یا آئے یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے، اٹھے بھی وہاں کیا مطلب؟ اٹھے بھی وہاں کیا مطلب؟ یہاں آئے تو سمجھ میں آ رہا ہے، زمین بنی نبی کے لیے سمجھ میں آیا، مکین بنی نبی کے لیے سمجھ میں آیا، آسمان بنا نبی کے لیے سمجھ میں آیا، ہم دنیا میں آئے نبی کے لیے سمجھ میں آیا، اٹھے بھی وہاں کا مطلب تو سنو، اللہ جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ جنتی ہے اور کون سا بندہ جہنمی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے، لیکن قیامت کا ایک دن جو 50,000 برس کا ہوگا، پل صراط اللہ قائم فرمائے گا، حوض کوثر قائم ہوگا، اللہ تخت پر ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت عدالت پر ہوگے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، 25,000 برس تک لوگ شفیع کی تلاش میں ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نہیں جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ جنتی ہے، کون سا بندہ جہنمی ہے، کون کتنا سیاہ کار ہے، کون کس کے اعمال کتنے اچھے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ کر رہا ہے صرف اپنے نبی کے لیے۔ تبھی تو استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب تھا ان کا آدھے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے امام نے تبھی تو کہا یا رسول اللہ جیسے غلاموں کے مقدر میں یہاں سلام پڑھنا لکھا ہے، یا رسول اللہ جب آپ کی جلوہ گری ہو، ہم گنہگار ہو تو ہمارے زبان پر یہی صدا ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام،
کے مقدر میں یہاں مچلنا ہے وہ وہاں بھی مچلیں گے، اور جو جہاں چل رہے ہیں وہ وہاں بھی چلیں گے، کیونکہ میرے امام نے کہہ دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ بے شک تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ کی اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اپنے نبی کی عظمت، بے شک اپنے نبی کی شان دیکھو کہ اللہ نے یہاں بھی نبی کے لیے بنایا ہے وہاں بھی اور وہاں بھی نبی کے لیے بنائے، بنایا ہے، اور یہاں ہم محبت کریں گے وہاں اس کا صلہ پائیں گے۔ اگر امتی ہو تو امتی بن کر کے جیو، امتی ہو تو امتی بن کر کے جیو۔ آج تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت امام مالک تھا، بارگاہ رسالت امام میں گئے، چلنے لگے، چلتے چلتے اچانک پیر میں کانٹا چبھا، اور جب پیر میں کانٹا چبھا تو بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد احرام کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد کانٹا سمیت پیر میں احرام کو باندھ دیا تاکہ کانٹا نکلنے نہ پائے۔ مریدوں نے کہا پیر صاحب قبلہ یہ کانٹا پیر میں ہے، چلو گے تکلیف ہوگی، چلو گے دقت دے گا، چلو گے تکلیف پہنچائے گا۔ امام مالک امام ہے، امام مالک امام ہے، امام مالک کے پاس نماز کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں۔ امام مالک کا جواب سنو، اگر ایمان والے ہو تو مچل جاؤ گے۔ امام مالک فرماتے ہیں اے میرے مریدو، اس کانٹے کو تلوے سے اس لیے لگائے رکھا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں اللہ پوچھے امام مالک دنیا سے کیا لائے ہو تو میں بے ساختہ کہہ دوں پروردگارہ تیرے نبی کے شہر کا کانٹا لایا، سبحان اللہ، تیرے نبی کے شہر کا۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں یار، ہم کیسے نبی کے وفادار ہیں یار۔ امام مالک کا عقیدہ یہ تھا کہ میری عبادت مجھے جنت میں نہیں، یہ نبی کی محبت شہر محبت کا کانٹا ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہے نا؟ تو کم سے کم اس جسے آپ کاغذ سمجھ رہے ہو، جسے آپ لوہا سمجھ رہے ہو، قسم خدا کی سرکار کا قوت اسی انداز میں ہے، ٹھیک ہے؟ حجر اسود پر نبی کا لب لگا تھا، سبحان اللہ، اور گنبد خضرا میں نبی کا سب لگا۔ یہ کیا ہے؟ گنبد، اور میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمیں ہر حال میں میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے نا؟ تو اگر آپ کا یہی کاغذ یہی محبت قبول ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے گی، ہے نا؟ اگر آپ کا یہی چلنا قبول ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ آقا پیدا ہوئے تو بہار آ گئی، کیا آ گئی؟ بہار ہے، وہ حلیمہ سعدیہ سبحان جو بہت غریب تھی، بے شک، بہت مجبور تھی، بہت لاچار تھی۔ تنگ دستی کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت چولہا جلتا، دوسرے وقت چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی۔ جب میرے آقا پیدا ہوئے تو غیب سے آواز آئی حلیمہ چلی جاؤ، مکے میں ایک یتیم آیا ہے، مکے میں یتیم آیا۔ حلیمہ سعدیہ مکے میں پہنچی، 12 قبیلوں کو پار کر کے آئی، اور جب آئیں تلاشتی تلاشتی کوئی بچہ نہیں ملا، جتنے امیر تھے تمام دائیاں پا گئی، آخری بچہ بچا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ سے ایک راہب نے کہا وہ جو سامنے مکان دکھ رہا ہے وہ عبد المطلب سرداران قریش کا مکان ہے، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ جب شکم میں تھا 6 ماہ کا تبھی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے چلی جاؤ۔ لیکن اے حلیمہ سعدیہ سنو، وہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، میرا وجدان یہ ہے کہ آج تک عرب کے اندر کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی، دروازے پر دستک دیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ خاتون نے دروازہ کھولا، اندر لینے کے بعد واقعے کو بیان کیا ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر آئی ہو کہ مالی انعام ملے گا، نہیں تو ملا، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ میرا بچہ ہے
جب چادر کو ہٹایا سرکار کے چہرے سے تو حلیمہ سعدیہ دیکھتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کچھ ملے نہ ملے لیکن ہم اس بچے کی پرورش کریں گے, دودھ پلائیں گے. آج بھی عرب کا یہ دستور ہے کہ وہاں آج بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش اکثر و بیشتر دائیاں کرتی ہیں. آج بھی یہ دستور ہے. یہ عرب کا دستور تھا, یہ عرب کا معمول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی. آپ نے علماء کی زبان سے سنا تھا کہ وہ اونٹنی جس سے آ رہی تھی وہ اونٹنی چل نہیں رہی تھی, لیکن جب میرے آقا تشریف فرما ہوئے تو اونٹنی اتنی تیز سے چلنے لگی کہ جتنی سواریاں تھی سب پیچھے ہو گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ آگے. تمام دائیوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ تم نے مکے میں سواری بدل دی. کہا سواری نہیں بلکہ سوار. بے شک سبحان اللہ. کہا اے حلیمہ سعدیہ یہ بتاؤ کہ جس گلی سے گزرتی ہو راستہ مہکنے لگتا ہے, کیا مکے سے تم نے کوئی خوشبو خریدی ہے؟ کہا نہ میں نے مکے سے کوئی خوشبو نہ کوئی عطر نہ عطردان خریدا ہے, بلکہ یہ سرداران قریش محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. جب اس واقعے پر 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو میرے امام فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے اونچے گرا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. بے شک سبحان اللہ. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا کوچے دیے. بسا دیے بے ہیں. شک سبحان جس اللہ. قبیلے میں حلیمہ سعدیہ رہتی تھی اس قبیلے میں قحط سالی پڑا ہوا تھا, اللہ یعنی تیل کی بہت بڑی قلت تھی. لوگ اندھیرے میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. یہ دستور, یہ حالات پیدا تھے. لیکن جب میرے آقا کو لے کر کے پہنچی, پہلی رات آئی تو میرے آقا کی برکت سے بغیر چراغ کی روشنی حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر روشن تھا. سبحان اللہ. جب صبح ہوئی تو قبیلے کی تمام عورتیں آئیں. حلیمہ سعدیہ تمہیں تیل کہاں ملا؟ کہا میں تیل نہیں محمد ابن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے. آپ اندازہ لگاؤ اپنے نبی کی شان. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں محمد ابن عبداللہ کو دودھ پلائی اور پلانے کے بعد بستر پر لٹایا, اور لٹانے کے بعد آج بھی ماؤں کا یہ معمول ہے کہ جب بچے کو دودھ ماں پلاتی ہے بچے کی آنکھ بند ہوتی ہے, ماں اسے بستر پر لٹاتی ہے. لٹانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے کہ لاؤ دیکھو میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اگر بچہ جاگتا ہے تو ماں اسے لوریاں دیتی ہے, ماں اسے سلانے کی کوشش کرتی ہے, تھپکیاں دیتی ہے. لیکن اگر بچہ سو رہا ہے تو ماں مطمئن ہو کر کے آگے بڑھ جاتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب میں نے محمد کو دودھ پلایا, پلانے کے بعد لٹایا اور لٹانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا کہ لاؤ چل کر کے دیکھو کہ محمد ابن عبداللہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں. میرے سرکار کبھی اپنی انگلی کو داہنے جانب کر رہے ہیں, کبھی بائیں جانب کر رہے ہیں, کبھی پائتی کی جانب کر رہے ہیں, کبھی سرہانے کی جانب کر رہے ہیں. میں نے غور کیا, پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو جدھر جدھر محمد ابن عبداللہ کی انگلی جا رہی تھی ادھر ادھر آسمان کا سورج گھوم رہا تھا. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. بے شک آپ اندازہ لگاؤ اپنے نبی, یہ تمہارے نبی کی پیدائش ہے, بے شک یہ تمہارے نبی کی شان ہے. اب آپ سنو, حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے آبادی میں پہنچی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کی چوکھٹ مشہور ہو گئی. جب کوئی بچہ بیمار ہوتا اس بچے کو حلیمہ سعدیہ کے گھر لایا جاتا. حلیمہ سعدیہ جس بچے کو لائی ہو ان کے ہاتھ کو ہمارے بچے کے سر پر رکھ دو. تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے بچپن کے زمانے میں جن جن بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا, جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے بچے کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کی غلام. سبحان اللہ
تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، عورتیں اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کے کھڑی رہتی تھی کہ حلیمہ سعدیہ اس برکت والے بچے کے پاؤں کو میرے پیالے میں ڈال دو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر اس پانی کو لے جا کر کے اپنے جانور کو پلائیں گے تو کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ دودھ دیں گے، ہمارے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ اتنی ہجوم لگی رہتی تھی کہ لوگوں کے پیالے زمین پر گر جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اپنے مکان کے سامنے ایک حوض کھودا، اس میں پانی بھرا اور بھرنے کے بعد سرکار کے مقدس پاؤں شریف کو اسی پانی میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں نے اعلان کیا کہ اب جسے سرکار کے تلووں کا دھون پینا ہے وہ اسی کوثر سے پانی لے کر کے جائے۔ جب اس واقعے پر 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو میرے امام پکار اٹھے، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں بے شک سبحان اللہ، کہ وہ نبی کی شان ہے، وہ نبی کی عظمت ہے، وہ نبی کی بلندی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، نبی کی زندگی سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ قاری رضوان صاحب سے پوچھئے، اگر اس بات کو کہہ دوں، قاری رضوان صاحب سے پوچھئے موبائل میں ایسے ایسے لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت کیوں؟ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت کو احمد حسن امروہی کافر بتا رہا ہے، آپ ایمان والا اسے ثابت کر دیجیے۔ میں نے کہا بیوقوف کہیں کہ احمد حسن امروہی شیعہ ہے، جب اس کا عقیدہ آج سے اپنانے لگے ہو تو تمہارا باپ ہے، کل اس سے چیلے بن جاؤ گے، اس لیے سب شیعہ ہو جاؤ گے۔ اب تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ قاری رضوان صاحب اس بات کی گواہی یہاں سے لے کر کے قبر اور قبر سے لے کر کے قیامت تک دیں گے۔ حق ہے، سچ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو جنتی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والے اگر کوئی خلیفہ گزرے ہیں تو وہ حضرت امیر معاویہ، جنہوں نے 20 سال تک اسلام کی حکومت، اور آپ کے دورے حکومت میں یورپ ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا۔ لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ان کے برائی، ان کے برائی۔ پوچھے تھے اعلیٰ حضرت کیوں؟ ہم کہیں اپنے بپا سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ صحیح، اعلیٰ حضرت کا تو نہیں جان پائے، ایک بات بھی ہو جان لوں، یہ کا ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا آگ چھوڑ دیو تو کال سے صلح کلی ہو جاؤ، پرسوں سے وہابی ہو جاؤ، اور نرسوں سے کٹر دیوبندی ہو جاؤ۔ صحیح صحیح، اور اعلیٰ حضرت کے نام نہ چھوڑو، آپ پوری زندگی کبھو غوث و خواجہ رضا کی غدار ہوئی نہیں سکتی۔ جب تک آپ دنیا میں رہو گے، اعلیٰ حضرت کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ آپ بزرگان دین کی وفادار ہی رہو گے۔ اسے مان لیجیے، جہاں مسلک میں کمی آئی وہاں کے لوگ وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، وہاں کے لوگ وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے۔ اور قریب 5 سال، میں تمہیں بتا رہا ہوں، 5 سال کے بعد اسی اطراف میں، اسی علاقے میں ایک آبادی ایسی ملے گی جس آبادی میں 60% صرف آپ کو وہابی دیوبندی ملے گی، صرف 5 سال۔ آج میرا جملہ نوٹ کرو، اور 5 سال کے بعد یہ صورتحال نہ پیدا ہو گئی تو جو چور کی سزا وہ محبوبی کو دی جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غدار، جو رضا کا غدار ہے وہ کسی کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا، اور جو رضا کا وفادار ہے وہ کسی غوث و خواجہ رضا کا غدار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے رضا نے ہمیں عشق رسول کا ایسا جام پلایا، ایسا جام پلایا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اگر مٹی بھٹے میں آتی ہے، آگ کے حوالے ہوتی ہے تو دنیا اسے عید کہتی ہے، عید۔ اور اگر ہم عشق رسول کی بھٹی میں ہوں گے تو دنیا ہمیں عاشق کہے گی۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔
سبحان جو آپ کر رہے ہو یہ عشق رضا کا جام ہے، اعلیٰ حضرت کی تمہیں کرنے پر مجبور کر رہا بے ہے۔ جو تم جلوس نکالو گے اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، بے شک۔ جو تم اپنے نبی کے نام پر چراغاں کرو گے یہ 14ویں صدی کے مجدد کا احسان ہے، کیونکہ اگر رضا کا دامن نہ ہوتا تو آج ہم صحابی کے وفادار نہ ہوتے بلکہ آج ہمارا نجد کے غدار میں شمار ہوتا۔ بے شک ہے نا؟ بے شک رضا آئے جنہوں نے اس کی عظمت بتا دی، بے شک سبحان اللہ وہ اعلیٰ حضرت آئے بے شک جنہوں نے چادر کی اہمیت بتا بے دی، شک وہ امام عشق و محبت آئے جنہوں نے عرس بتا دیا، جنہوں نے میلاد بتا دیا۔ اگر اب میں پلٹ کر کے عزیز کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آپ میلاد آپ کر رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہو، چادر آپ چڑھا رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہو، فاتحہ آپ کر رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہو، بزرگان دین کے مزارات کی حاضری آپ دے رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہو، چراغ آپ کر رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہو، عرس آپ منا رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہو، اپنے باپ کے قبر پر اذان آپ پڑھوا رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، ربیع النور شریف آپ منا رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، جھنڈا آپ اٹھا رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، نبی کی محبت میں آپ چل رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اپنے باپ کا تیجا آپ کر رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، 10واں آپ کر رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، 20واں آپ کر رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، سالانہ آپ کر رہے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، یہاں سے لے کر کے حرم تک آپ سفر کرتے ہو، دلیل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کن کن احسانوں کو ٹھکراؤ گے؟ میرے امام کا احسان تو یہ ہے کہ سنی کا بچہ آج یہی کہہ رہا ہے کہ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اور جب مسجد کے منارے سے یہ سلام گونجا تب ایک آواز آئی، ملک سخن کی شاہین تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ بے شک سبحان اللہ محبت رضا ہی میں محبت رسول ہے، بے شک محبت رضا ہی میں محبت اہل بیت ہے، محبت رضا ہی میں محبت صحابہ ہے، محبت رضا ہی میں محبت ولی اللہ ہے۔ اور اگر رضا کی محبت نہیں ہے تو آپ کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، اور اگر رضا کی محبت ہے تو آپ سب سے بے شک اسی لیے اعلیٰ حضرت زندہ باد کیا اعلیٰ حضرت کا نام لو، اعلیٰ حضرت کا ترانہ گاؤ، اعلیٰ حضرت سے سچی پکی محبت رکھو۔ اما تم سوچتے ہو پڑوسی خفا ہو جائے گا، تم سوچتے ہو رشتہ دار مایوس ہو جائے گا، لیکن اما ہم سے پوچھ، ہم نے خاندان کو نہیں دیکھا، ہم نے اقتدار کو نہیں دیکھا، ہم نے پاور کو نہیں دیکھا، ہم نے ستا کو نہیں دیکھا، ہم نے طاقت کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہماری نظر یزید کے تاریخ پر نہیں، ہماری نظر حسین کی تاریخ پر تھی۔ میں نے جان لیا یزید کے طرف اقتدار تھا، مٹ گیا، حسین کے طرف رضائے پروردگار تھا، آج بھی نام زندہ ہے، قیامت ہے نا۔ یہ نہ دیکھو کہ ہمارا چچی ناراض ہو جائے، ہمارا چچا چھوٹ جائے، یہ دیکھو کہ ہمارا ایمان کہاں سے، ہمارا عقیدہ کہاں سے، ٹھیک ہے۔ جب عقیدہ اور ایمان بچ جائے گا تو سب کچھ بچ جائے گا۔ جتنی محبت سے جلوس محمدی نکالتے ہو اتنی محبت سے بریلی شریف جا کر کے دیکھو، پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہیں بے اعلیٰ شک حضرت ہے۔ اگر کہہ دوں میں تو نبی کی معجزے کا نام اعلیٰ ہے، سبحان اللہ غوث اعظم کی کرامت کا نام اعلیٰ اعلیٰ حضرت حضرت ہے بے شک سرکار عطائے رسول کے فیوز و برکات کا نام اعلیٰ حضرت ہے، مخدوم اشرف کے جہد و تقویٰ کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ جب ان تمام اولیاء کبال کے تمام تقدس اور پاکیزگی کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو جو ذات بنتی ہے دنیا اسے امام عشق و محبت کہتی ہے، اور اس امام عشق و محبت کا عالم یہ تھا کہ میرے امام کے پاس 1000 سے زائد تصانیف تھی، میرے امام کے پاس نماز
میرے امام کے پاس روزہ تھا، میرے امام کے پاس حج تھا، میرے امام کے پاس زکات و خیرات تھا، لیکن وسیلے لیا تو اس ذات کا لیا جس ذات کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو تیرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ اللہ اکبر، رسالت، رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرے تکبیر،